حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کو جا رہے ہو؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ عمر بولے، اس لیے کہ یہی وہ ودھرمی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارا دھم خطرے میں پڑ گیا ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، میں آج اسے قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر ان سے نپٹنا۔ عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بن خطاب، وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دھرم کا پالن کرتے ہیں۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خبان بن ارد ہاتھ میں پوتر قرآن لیے سعید اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خبان ڈر کر گھر کے کونے میں چھپ گئے اور قرآن کے حصوں کو حضرت فاطمہ نے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے خبان کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، فاطمہ بولی۔ نہیں، خدا کی قسم، عمر چنگھاڑے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا دھرم اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان لوگوں کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے پتی کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا، پر دھنیہ ہیں وہ دونوں کہ اتنی مار پڑنے پر بھی انہوں نے اپنا دھرم چھپایا نہیں، صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر چکت رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انویائیوں میں کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں وہ کیا آکرشن ہے کہ سہج ہی لوگ اسے اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے محمد کیا کہتے ہیں۔ عمر نے نظر اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کی طرف دیکھا، وہ ایک گھر کے کونے میں خون سے لٹ پٹ پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ نہ ماں، دنیا میں میرا ایک ہی تو خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھو تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی معلوم تو ہو کہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ قرآن دے کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا، پڑھا تو مون رہ گئے۔ کتنی اچ اور دیویہ واڑی ہے۔ عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں، آج تک انہوں نے اپنے لیے بھی ایک شبد جھوٹ نہیں بولا، تو وہ جھوٹ ہی اس دیویہ واڑی کا سمبند جگ کے پالن ہار سے کیسے جوڑ دیں گے؟ محمد سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کتاب قرآن بھی سچی ہے اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا من اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر بات سننے اور سمجھنے کے لیے ان کا من بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ! کہاں عمر چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، اور کہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرن میں جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ ارقم کے دوار پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کیواڑ سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا گھبرانا واجب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے انہونی ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے من میں کس طرح کی بھاونا ہلولے لے رہی ہیں۔
کون جانتا تھا اسلام کا یہ کٹر ویرودھی اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے؟ کون سمجھ سکتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ انویائیوں پر نہیں اٹھے گی؟ حضرت حمزہ نے جب دیکھا صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے، جنگ میں کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹک دیا اور کہا، ہے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پربھاوت ہوئے بن نہ رہے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی وحی پرکاشنا پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکہ میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن صحابہ اکرام کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ مائی ویڈیو۔ تھینک یو۔